خدا کے لوگوں، یسوع مسیح کے پرجلال باکمال اور بے مثال نام میں آپ کی خدمت میں خدا کا خادم فریاد گل سلام پیش کرتا ہے۔ اور سوال ہے سنیل گل کی طرف سے لاہور سے۔ انہوں نے کہا کہ نعمان کوڑی کا جو واقعہ ہے اس کو جب شفا ملی، مقدس الیشا نبی نے شفا کے لیے اس کو کہا تو یردن میں 7 غوطے مارنے کا کہا، تو 7 کیوں کہا، 8 9 یا کوئی اور نمبر کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ سے درخواست یہ ہے لوگوس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، کامنٹ لائک بھی ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، تھوڑی سی ہم اس کے پلاٹ کی اس واقعہ کی بات کر لیتے ہیں۔ واقعہ ہے سلاطین کی دوسری کتاب کے 5ویں باب میں، جہاں پہ شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان کوڑی، اب یہ نعمان جو تھا یہ اس کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، اپنے آقا کے نزدیک یہ انتہائی معزز تھا، بہت عزت وہ اس کی کرتا تھا، لیکن اس کو ایک مسئلہ تھا کہ اس کو کوڑ تھا، اور انہوں نے کہیں سے کچھ لوگوں کو اسیر کر کے جب لے کر آئے تھے تو ان میں ایک چھوٹی بچی تھی، لڑکی تھی، اور وہ اس کی جو بیوی ہے اس کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے اس نے بتایا کہ اگر یہ فلاں جگہ پر ہوتی سامریا میں، وہاں پہ ایک نبی ہے خدا کا، تو وہ اس کے مرض کو شفا میں تبدیل کر دیتا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور اس طرح سے وہ بات آگے بڑھی، وہ تحائف لے کر وہاں پہ پہنچا۔ دیکھیں خدا کے لوگ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ بچی خدمت کا کام اس نے کر دیا، یہ اس کا ایمان تھا۔ مقدس لوکا طبی کہتے ہیں کہ پہلے اس نے کبھی کسی کوڑی کو شفا نہیں دی تھی، کوئی ایسا واقعہ نہیں درج، ریفرنس نیو ٹیسٹمنٹ کا میں دے رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اس بچی نے ایمان کے ساتھ کہہ دیا تھا اور یہ بندہ ایمان کے ساتھ چل دیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اچھا جی، جب وہاں پہ پہنچے تو کیا ہوا، وہ باہر بھی نہیں آیا، الیشا نبی باہر بھی نہیں آیا اور کہا کہ جا اور گردن میں 7 غوطے مار۔ اس شخص نے غصہ کیا، کہنے لگا کہ ہمارے ہاں دریا ابانا اور فرفر ہیں، اور وہ کہنے لگا کہ ان سے بڑے ہیں، یردن سے بھی بڑا ہے اور ان کی ندیوں سے بھی بڑے ہیں، تو میں وہیں پہ نہا لوں گا۔ حالانکہ وہاں پہ پاک صاف منہ گندگی تو اتر سکتی ہے لیکن کوڑ نہیں جا سکتا۔ کوڑ جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیا گیا تھا، اس کو پاس کرنا ضروری تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو ملازموں نے عقل کی بات کی کہ اس نے کون سے طرح سے بڑی ڈیمانڈ کی ہے، کوئی بڑی مشقت، بڑی ریاضت، وہ بڑا معاوضہ، حالت تو اتنا تحائف تو پھر اس کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ اس نے تجھے چھوٹی سی بات ایک کہی ہے تو جا کے دیکھ لے، کر لے، اور اس نے جا کے ایسا ہی کیا، 7 غوطے مارے تو وہ شفا پا گیا۔ جی یہ اس کی کہانی ہے جی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 7 کا عدد جو ہے اوور آل کتاب مقدس میں بڑا ہی اہم عدد ہے۔ 7 کا عدد، 40 کے عدد پہ بھی میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 7 کا عدد جو ہے جماٹرا کے مطابق کمپلیشن کا عدد ہے، پرفیکشن کا عدد ہے، یعنی کاملیت کا اور تکمیل کا عدد ہے۔ اگر آپ شروع سے ہی دیکھیں تو تقریباً پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 700 دفعہ، اوور 1700 ٹائمز کتاب مقدس میں اس کا ذکر ہے، 7 کے عدد کا۔ 7ویں دن خدا نے آرام کیا، وہاں سے شروع کریں جس کو سبت ہم کہتے ہیں، اور پھر قائن کو جو کہا کہ جو اس کو مارے گا اس کو 7 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ نوح کے زمانے میں 7 جوڑے نر اور مادہ جانوروں کے، ہوا کے پرندوں کے، اور پھر اس کے بعد جب وہ طوفان نوح تھا 7 دن کے بعد خدا نے کہا کہ تیاری کرو، 7 دن کے بعد طوفان آ جائے گا، اور پھر خوابوں میں 7 دن چیزوں کا بار بار ذکر آتا رہا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت زیادہ ذکر ہے 7 کا، نیو ٹیسٹمنٹ میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ لینٹ سیزن میں ابھی اینڈ پہ جا کے ہم وہ دن سیلیبریٹ کریں گے جو فسح جب قربان ہونے والا تھا تو مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے 7 صلیبی کلمات قلم بند کروائے جو کتاب مقدس میں موجود ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں کثرت کے ساتھ یہ نمبر پایا جاتا ہے، 7 مہریں، 7 چراغ، 7 پیالے، 7 کلیسیاں، 7 فرشتے، 7 روحیں، 7 سینگ، 7 آنکھیں، 7 نرسنگے، 7 آوازیں، 7 فرشتے، اور بہت کچھ ہے۔ یعنی کہ 7 کا عدد میں نے کہا کہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، قدیم عہد میں بھی بہت استعمال ہوا ہے اور نیو عہد میں بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور جب 7 کا نمبر آ جاتا ہے کہیں پہ بھی، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کلی بات ہو گئی، کاملیت کی بات ہو گئی۔ 7 کلمات جس طرح کے آ گئے یعنی کہ ٹوٹل بات کر لی، اپنے کام کو مکمل کر دیا، تکمیل ہو گئی، پرفیکشن ہو گئی۔ تو جب کوڑی کو بھی کہا گیا، نعمان کو بھی، کہ 7 غوطے مار، 8 نہیں، 10 نہیں، یا اس سے زیادہ کم نہیں، 7، اس سے مراد یہ تھی کہ کلی فرمانبرداری ہے۔
और कलाम में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और खुदा का बंदा है, उसका नबी है, उसको पता था कि ये बंदा आया है और एक खत भी लेकर आया। उधर के बादशाह ने इधर के इसराइल के बादशाह को खत भी लिखा है और उसके खत के बाद इसराइल के बादशाह ने अपना लिबास फाड़ दिया और उसने मातम किया कि मैं कैसे शिफा दे सकता हूं। तब नबी ने कहा मेरे पास भेज दो। नबी को पता था कि खुदा का बंदा हूं मैं ये कर सकता हूं। इसलिए जरूरी यह था कि हुक्म माना जाए, फर्माबरदारी की जाए। और फर्माबरदारी जब की गई, 7 दफा गोते मारे गए। इससे मुराद ये थी कि कामल फर्माबरदारी की गई, कंप्लीशन थी, परफेक्शन थी। और तब वो शिफा पा गया और लिखा कि उसका बदन बच्चे की मानित हो गया। तो खुदावंद आपको बरकत दे जी। अगर किसी को कोई जरूरत है वो पूरी हो, अगर कोई बीमार है वो शिफा पा जाए। खुदावंद आप सबका मुहाफिज हो। खुदावंद आपको कसरत के साथ बरकत अता फरमाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।